حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن سلام کھجوروں کا موسم تھا اور کھجور کی فصل پکی ہوئی تھی، درخت پہ چڑھا ہوا تھا، نیچے سے ایک دو بندے آگے جیسے پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ کے اندر اس قسم کے خوبصورت حسن و جمال کا مالک اور ایسے اخلاق کا مالک ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مکے کے چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کھجور کے اوپر تھا اور جیسے اس بندے کی باتیں سنی فوراً نیچے اترا اور نیچے اتر کر کے پھر مدینہ کے اندر چلے گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ ان کی پھوپھی نے کہا کہ بیٹا یہ کیا اس طرح جلدی میں؟ کہا اماں جی، پھوپھی جی، جو میں چونکہ تورات کا حافظ ہوں اور تورات میں جو کچھ میں نے صفات پڑھا ہے آخری نبی کے، اور یہ جو بندے بتا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا نبی ہے، اس حسن و جمال کے مالک ہے، اتنی اس کی قد ہے، ایسی اس کی آنکھیں ہیں، ایسے اس کے ہونٹ ہے اور ایسے اس کے دستے مبارک ہاتھ ہے، یہ جو بندے بتا رہے ہیں میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات کا میں حافظ ہوں، تورات کے اندر بالکل اسی طرح ہے، میں اس نبی کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے تورات میں جو کچھ پڑھا ہے وہ سب کچھ آپ کے اندر موجود ہے، اس لیے میں نے تو آپ پر ایمان لایا، لیکن خدا کے لیے میں بہت بڑا مولوی ہوں اور میں بہت بڑا لیڈر ہوں اور بڑا پیر ہوں، تو آپ یہ ہے کہ یہود کو پہلے میرے ایمان کے بارے میں نہیں بتانا، یہود ضدی لوگ ہیں، ان کو میرے ایمان کے بارے میں نہیں بتانا، پہلے ان سے پتہ کر لینا یہود سے کہ عبداللہ کس قسم کا آدمی ہے، اس کا والد سلام کس قسم کا آدمی ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن السلام کو چھپا کر کے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام چھپا ہوا ہے تو یہود کے کچھ لوگ آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جتنے یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین مکہ ہے، سب کو مجھ پر ایمان لانا چاہیے۔ یہود نے چونکہ چنانچہ چون و چرا شروع کر دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن السلام وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ آپ لوگوں کا سنا ہے کہ بہت بڑے آدمی، بڑا مولوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا وابن سیدنا، اس کا ابا بھی ہمارا سردار، یہ خود بھی سردار، سیدنا وابن سیدنا، یہ تو ہمارا سردار ہے اور یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل نہیں ہے، وہ تو ہمارا پیر ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، وہ ہمارا بڑا عالم ہے، سیدنا وابن سیدنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو مانتے؟ کہا کیوں نہیں مانتے؟ اس کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان لائے تو آپ لوگ ایمان لائیں گے، وہ مجھے سچا کہہ دے آپ لوگ سچا تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا خدا اس کی حفاظت کرے، آپ پر کیوں نہیں مان لائے گا؟ وہ خود بہت بڑا آدمی ہے، تورات کا حافظ ہے اور خود بڑا پیر ہے، ہم تو سارے اس کے مقتدی ہیں، وہ آپ پر ایمان کیوں لائے گا؟ کہا کہ اگر ایمان لائے، کہا ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے آدمی ہے، اتنے شریف آدمی ہے، اتنے ماہر آدمی ہے، حافظ تورات ہے، آپ پر کیسے ایمان لائے گا؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کی پیروی کرے؟ حضرت عبداللہ ابن السلام نے اچانک سر نکالا، باہر آگے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے تو ایمان لایا ہے۔ تو اس پر فوراً جلوس نکلا، شر الناس شرنا وابن شرنا، یہ سب سے برا ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر جتنے بھی برا ہے بروں میں سے برا ہے۔ ابھی تو 2 منٹ پہلے کہہ رہے تھے سیدنا وابن سیدنا، اور جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا فوراً سلسلہ بدل گیا کہ جی فوراً کہنے لگے شرنا وابن شرنا، برا، بدتر اور بدترین سے بدتر اور بدتر اس کا ابا بھی بدتر۔ یہ ضد کو دیکھیں، اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب تورات دی ہے، جو تورات کو کماکو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے ہیں، یفرحون بما انزل الیک، وہ تو خوشی مناتے ہیں بما انزل الیک، اس قرآن پر جو آپ پر نازل ہو گیا، وہ خوشی مناتے، یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، البتہ یہودیوں میں سے اور کافروں کی جماعتوں میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے بعض باتوں کا انکار کرتے۔ بعض کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کو تو وہ کہاں مانتے ہیں؟ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، وہ بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں جو آپ پر نازل ہو گیا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔
آپ ان سے کہتے کہ آپ ناراض ہو جاؤ یا خوش رہو، آپ چاہے ناراض ہو جاؤ یا خوش ہو جاؤ، مجھے آپ کی خوشی نہیں چاہیے۔ انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب، میں نے تو اللہ پر ایمان لایا ہے اور مجھے حکم ہو گیا میں اللہ کی عبادت کروں گا، تمہاری طرف بتوں کو میں پوجوں گا نہیں، ولا اشرک به، اللہ کا پارٹنر شریک میں نہیں بناؤں گا، الیہ ادعو، میں اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دے دوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس بت کو جا کر کے تم سجدہ کرو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ پتھر کو خود تراش کر کے اس کو کھڑا کر دیا، اپنے سامنے معبود بنا دیا؟ تو تمہارے معبود پہ لعنت ہو، معبود تو وہ عابد کی دستگیری کرتا ہے، عابدوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا معبود ہے کہ تم نے ایک اچھا سا پتھر دیکھ لیا اور پتھر کو تراشا، خود بھی اپنے سامنے کھڑا بھی کر دیا۔ وہ سنجیدہ عیسائی تھے، سنجیدہ تھے، ان کو بھیجا، جاؤ، میں نے محمد کے شاگردوں کو دیکھا، میں نے تو ایمان لایا ہے، لیکن جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس خود جاؤ۔ وہ 70 بندے آ گئے، مدینے میں آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت جو کتاب آپ پر نازل ہوگی قربان جاؤں محمد پہ۔ یہ نالائق ملا کیا آپ کو وہی تلاوت سنائے گا جو محمد نے سنائی؟ کیا اس نالائق مولوی کی وہی آواز ہوگی کہ جو محمد کی؟ کیا اس مولوی کے ہونٹ وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے؟ کیا اس ملا بدبخت کے وہ آنکھیں جو محمد کے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا بنا کرے؟ یہ وہ نور ہے اس کالے خان ملا کے پاس؟ یہ ملا آپ کو قرآن سنائے؟ تو ان 70 لوگوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں سنائیں وہ کتاب کیا ہے؟ کون سا مولوی سنا سکتا ہے؟ نہ سلیم اللہ خان سنا سکتا ہے، نہ حسین المدنی، نہ اشرف علی تھانوی وہ اس قسم کی تلاوت سنا سکتا ہے، نہ بریلویوں کے پیر، نہ جماعت اسلامی کی، نہ اہل حدیث کے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی، نہ امام حرم، نہ مسجد حرام کا امام، نہ مسجد نبوی کے امام۔ ایڑی چوٹی کی زور لگائے، کون ایسی تلاوت سنا سکتا ہے؟ نبی پاک نے جن پر قرآن نازل ہوگا خود تلاوت شروع کی، خود آپ نے تلاوت شروع کی، خود آپ نے یاسین شریف کی تلاوت کی۔ اور جیسے آپ تلاوت کے دوران تھے، یہ 70 بندے چیدے لوگ تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، عیسائیوں کے لیڈر لوگ تھے، وہ لوسی نہیں تھے، حضرت نجاشی کے خاص لوگ تھے، خاص افسر طبقے کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں تلاوت سنائیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی تو یہ 70 کے 70 رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو بس مسلمان ہو گئے۔